بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 12 تاریخ اور دوسری دولت والی جمعہ رات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پہ لکھ لو، شام سے پہلے مل جائیں گے۔ خدارا یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اسے ضائع مت کرنا۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری دولت والی جمعہ رات کا دن آ چکا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے، یا یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ محرم کے بابرکت مہینے میں بھی کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آپ محرم کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، آپ نے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے سارا مہینہ گزار دیا، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کے اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، تو پھر آج آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا نا، تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی، اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو آج اللہ پاک دور فرما کے اپنی راحت و رحمت کا باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری دولت والی جمعہ رات کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، اور ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو کوئی دکھ تکلیف ہو اور نہ کسی کے درد کا سامنا ہو، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا نا، تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لو۔ آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پہ مجبور ہو جائے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئی نا، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج ماہ سفر کی 12 تاریخ اور دوسری دولت والی جمعہ رات کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے نا، تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے نا، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعہ رات کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا نا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پہ گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعہ رات کا دن آ جائے،
تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ، دوسری دولت والی جمعہ رات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے نا، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پیارے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے تمام مقاصد کو، اپنی تمام حاجتوں کو رکھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کے نہیں، یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں مانگنا، اپنی نوکری، اپنی سیلری دیکھ کے نہیں مانگنا، رب کی شان کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ یہ تو دیکھو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے 1 روپے یا 10 روپے یا 100 روپے نہیں مانگے جاتے نا، اسی طرح سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو پالنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال پورے آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہے، آج اس رب سے، اس غفور الرحیم رب سے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات اور زمینی آفات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ جیسے روضہ رسول کی سنہری جالیوں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تصور کریں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت، دولت، مال و شہرت سے بھی نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا عزیزو پڑھ کے اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے، بھکاری بن کے بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کے اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں،
फकीरी से बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं ना, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज या अजीजू को बताए गए तरीके से पढ़ लें। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अजीजू एक बार हो गया, या अजीजू दो बार हो गया, या अजीजू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अजीजू को हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अजीजू को आपने 11 बार बिल्कुल आराम आराम से, ध्यान से, यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ना है। जो आपकी नीयत है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं ना, उसकी नीयत लाजमी करें। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं या फिर कोई दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है, आपके लिए तरह तरह की मुश्किलात को खड़ी कर रहा है, उस दुश्मन को जहन में रख के भी आप या अजीजू को पढ़ेंगे ना, तो वो दुश्मन भी आपके सामने से हट जाएगा। या फिर जो कारोबारी रुकावटें हैं, इनको जहन में रख के पढ़ें कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा। और भी बहुत सारे जो आपके मामलात हैं ना, इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके रास्ते की तमाम रुकावटों को उठाकर दूर फेंक देगा। जब आप पहले नंबर पर या अजीजू को 11 बार पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा एक कुरानी सूरह मुबारका का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी सूरत है कि जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने प्यारे भाइयों दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरह मुबारका है। सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सरचश्मा है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर बेरोजगारी है, बंदिशें हैं, तंग दस्तियां हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं और मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो आज माह सफर की दूसरी जुमे रात के दिन सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देख लें। आज अगर अल्लाह से 70 करोड़ भी मांगोगे ना, तो रब की जात देने पे कादर है। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार माह सफर की 12 तारीख दूसरी जुमे रात के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देखे। रब करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा कि आपकी नस्लों तक काफी रहेगा। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों, सूरह कौसर को आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़नी है। कितनी बार मेरे प्यारे भाइयों? 41 बार, यानी 41 टाइम। छोटा वजीफा बताने का मकसद ये होता है कि एक तो वक्त कम लगता है और दूसरा फवायद बहुत ज्यादा हासिल होते हैं और रिस्क आपकी 7 नस्लों तक काफी रहेगा। और वजीफा छोटा बताने का मकसद भी यही होता है कि इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाजत नहीं है। और छोटे वजीफे से फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, यकीन कामल से पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वज़ाइफ से इंसान का ध्यान बट जाता है और इसे समझ ही नहीं आती और इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि छोटे अमाल आपकी खिदमत में लेके हाजिर होता रहूं। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को 41 बार पढ़ने के बाद अब तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नामों का वजीफा है, जिसे इसमें आजम भी कहा जाता है। आपने तीसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम ये इसमें आजम है और ये वो इसमें आजम है कि काबरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिला के पढ़ता है ना, अल्लाह पाक इसके लिए इतनी आसानियां पैदा कर देता है कि वो बंदा खुद हैरान रह जाता है। या हय्यु या कय्यूम की फजीलत और बरकत के बारे में अगर बताऊं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ के अता किया जाता है, जिसमें मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है, घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। या हय्यु या कय्यूम को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कय्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप या हय्यु या कय्यूम पढ़ रहे हो, आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने आप को हलकान करते हुए इस अमल को पढ़ें।
تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو گے، اس طرح سے رو کے، اس طرح سے گر گڑا کے اپنے دل کو اس طرح سے رب کی محبت سے سرشار کر لو کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا کے ہی اٹھو گے۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جمعرات کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنا افضل دن ہوتا ہے۔ یا حی یا قیوم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب پیارے بھائیو، آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے پیارے بھائیوں 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ آج ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعہ رات کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اور پھر چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے ہمارے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پر لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کے جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت صبر میں یوں محسوس کیجئے آپ کی ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں، اور یاد رکھیے گا خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔